جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج میرے ساتھ ایک بڑی خاص شخصیت ہے۔ ان کا کشمیر کے حوالے سے یو کے میں اچھا خاصا نام ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، اور یہ ایکس کوآرڈینیٹر ہیں، سابقہ کوآرڈینیٹر ہیں پی ٹی آئی یو کے، اور سیکرٹری جنرل ہے آل پاکستان انٹرنیشنل رابطہ کمیٹی جو ہے کشمیر کی، اس کے یہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ان کا برمنگھم میں بہت سارا کام ہے۔ پچھلے جتنا عرصہ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ کام کرنے کا اب تک کا موقع ملا، میں نے دیکھا کہ ہی از ون آف دوز پیپل کے جو بڑی جان پہچانی اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور آج میں نے تو خاص طور پہ پہلی دفعہ میرے ساتھ سٹنگ ہے، اور ایک خاص طور پہ تکلیف جو میں نے ان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا 3 اگست کا پروگرام ہے اور اس کے بعد کشمیر کی جو ڈیل ہے اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم انعام بھائی۔ بہت شکریہ نظر بھائی، آپ کا ذرا نوازی کا اور موقع دینے کا بہت شکریہ۔ اچھا انعام بھائی، یہ بتائیں کہ ابھی کیا پوزیشن ہے آپ کو، کیا تیاریاں ہیں 3 تاریخ کے جلسے کے لیے لندن کے؟ ماشاءاللہ 3 اگست کے پروگرام کو لے کر جتنے بھی اوورسیز ہیں یو کے میں مقیم ہیں وہ سبھی پرجوش ہیں اور بھرپور طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تقریباً جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہر شہر سے کوچز کا انتظام ہے۔ برمنگھم سے ہمارے 3 کوچز جو ہے وہ برمنگھم سے ہم نے یہاں سے ارینج کی ہوئی ہیں، اور اسی طرح باقی شہروں سے بھی لوگ جوک در جوک، چونکہ یہ عمران خان کی کال ہے تو لوگ اپنے تمام تر اختلافات اور باقی کام چھوڑ کر اس کال کے اوپر لبیک کہنے کے لیے لندن جا رہے ہیں 3 تاریخ کو۔ انشاءاللہ ایک اچھا اور پاورفل شو ہوگا وہاں پر۔ اچھا یہ بتائیں کہ یا برمنگھم سے خاص طور پہ آپ کی طرف سے کیا پوزیشن ہے کہ ہم برمنگھم نے میں؟ یہاں پر اس کی تیاری کے لیے ہم نے گزشتہ جو یہ اتوار تھا اس میں برمنگھم میں ہم نے ایک بڑی کار ریلی کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک گرینڈ میٹنگ تھی ہماری ٹیم کی بھی، جس میں تمام لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہوا تھا کہ ماشاءاللہ اچھا ایک اس کا ٹرن آؤٹ تھا۔ اور پبلک جو آپ شاید ویژولز بھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں جہاں سے بھی ہم گزرے، جی جس جس دیکھیں۔ شہرہ سے بھی گزرے، لوگوں کا ایک بھرپور مطلب ہے کہ والیانہ اظہار محبت تھا عمران خان کے لیے۔ اور سڑکوں پر جو لوگ شاپنگ بھی کر رہے تھے، دکانوں سے باہر نکل کر عام لوگوں نے، خواتین نے، سب نے عمران خان کے آزادی کے اور ان کے مطالبے کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہت بھی کیا، اور عمران خان کی رہائی کے لیے بھی مطالبے کرتے رہے، اور لوگ جوک در جوک ہمیں جو ہے وہ ویلکم کہتے رہے جس شرح پر بھی ہم گئے۔ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے، مجھے بھی کچھ اطلاعات ملے، لوٹن وغیرہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا نا ذرا ملک کی سیاست کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، کل کی بات ہے غالباً، کل صبح کی یہ خبر تھی کہ لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، انہوں نے سزائیں سنائی ہیں 10 10 سال کی۔ تو اس کو مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے یہ ٹائمنگ ہے کہ 5 اگست کا پروٹیسٹ جو ہے اسے سبوتاج کرنے کی یہ ٹرائی ایک لگتی ہے، ساتھ میں وہ ایک چیز کے ساتھ ایک چیز سے 2 3 شکار کرتے ہیں نا۔ تو یہ تو مجھے اس طرح لگتا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کو لگتا ہے اس کا اثر ہوگا بالکل ان سزاؤں کا؟ بالکل بالکل ان کی تو کوشش ہے، اثر تو میرے خیال میں نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اب دن بہ دن زیادہ تنگ بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور ان سے فرسٹریشن کا بھی شکار ہیں لوگ، کہ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ یہ ڈر کا سودا بیچنے کے لیے، لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دیکھیں نظر بھائی، گزشتہ جب سے پاکستان بنا انفارچونیٹلی، تو اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک کام جب کر گزرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ابھی حد ہے، یہ بس آخری لمٹ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہر دفعہ یہ اپنی پٹاری میں سے کوئی نہ کوئی نیا ایسا کوئی کام نکال لیتے ہیں۔ مطلب ملک کے 2 لاکھ تو ہونے سے بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اس کے بعد بھی جو کام اب تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ بھی جو یا مذمت وہ بھی جواب دیتے جا رہے ہیں۔ ایک بےغیرتی کی ایک انتہا پر پہنچ چکے ہیں یہ، اور ایک بےغیرتی کے بعد دوسری بےغیرتی، اور اب تو بالکل اس طرح کی جس طرح کوئی بندہ کپڑے اتار دیتا کہ لو جی، مطلب ہے کہ کوئی نہ شرم ہو، یا اتار کے یہ میدان میں آ چکے ہیں۔ جس طریقے سے ان عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، شرم آنی چاہیے ان کو، ججوں کو بھی اور ان سے یہ کام کروانے والوں کو بھی، کہ دنیا میں کہاں پر ہے جی کہ ایک گواہ جو ہے وہ اس کی گواہی تو آپ اس کو جھوٹا بھی قرار دیتے ہیں، اور اس کی گواہی پر آپ مطلب ہے کہ سیمیٹانیسلی آپ 108 بندوں کو سزا بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کون سی دنیا میں عدالتیں ہیں؟ کون سی عدالت میں یہ اس طرح کا قانون ہے، یہ چل سکتا ہے؟ بالکل تو صحیح صحیح کہہ رہے ہیں۔ لوگ بھی اب تنگ ہیں۔ دیکھیں پہلے لوگوں کو امید تھی کہ جمہوری پروسیس کے ذریعے کچھ یہ مان جائے کہ دیکھیں جو انتخابات ہوئے گزشتہ 2024 کی، اس میں لوگوں نے
انہوں نے ہر بےغیرتی کی جو انتہا تھی اس کو ٹچ کیا، لیکن لوگوں نے اس کے باوجود عمران خان کو ووٹ دیا. 70-80% جو لوگ ہیں انہوں نے ووٹ عمران خان کو دیا، لیکن اس میں بھی انہوں نے انتہا کی بےغیرتی کی. تو لوگ اب مایوس ہو چکے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ کوئی بھی پیسفل طریقہ جو ہے احتجاج کی یہ اجازت نہیں دے رہے، اور انتخابات میں جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کو بھی یہ نہیں تسلیم کر رہے. تو آخر میں اب یہ بہت بڑے کسی تباہی کو یہ خود جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ان کو کوئی ہوش آ جائے وقت کے اوپر، پاکستان کسی بڑے بڑے سانحے سے بچ جائے. اچھا، آپ کا چونکہ تعلق کشمیر کال سے بہت زیادہ رہا، ابھی چند ایک دنوں میں غالباً آپ کی کشمیر ریلی یا کبھی انعقاد کر رہے ہیں آپ لندن کے اندر، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی، ہم 5 اگست کو کشمیر کے لیے ایک تاریخی اور ایک سیاہ دن ہے، جس دن کے 2019 کو بھارت نے کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے اس کو اپنا یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس کی متنازع جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کرنے سے بھارت اس کے بعد منکر ہے، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہمارا علاقہ ہو گیا کشمیر. تو اس دن ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ ایک لندن میں ایک بہت بڑا کشمیر مارچ کیا جائے گا 5 اگست کو. اور اس کی وجہ اس دفعہ زیادہ کوشش اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ یہ گزشتہ جو مئی میں جو اسکیلیشن ہوئی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ دنیا کی نظروں میں آج آیا ہے اور ہائی لائٹ ہوا. تو اس دفعہ ایک بہترین موقع کہ دنیا کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو عالمی طاقتیں متوجہ دیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا جی، میں واپس چلا جاتا ہوں ذرا. وہ جو ان کے اقدامات ہیں، انہوں نے جو سزائیں انہیں دی ہیں، اور آپ نے جس طرح یہ کہا کہ پاکستان کے حالات دن ب دن یہ خراب کرتے جا رہے ہیں، آپ چونکہ کشمیر ایشو کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے کشمیر کے معاملے پہ، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری جو حرکات و سکنات اس رجیم کی ہیں وہ ہماری کشمیر کاز کی وجہ سے ڈال رہی ہیں؟ میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، اور گزشتہ چونکہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس جدوجہد کے ساتھ جڑے ہوئے، اور لیکن یہ گزشتہ 2-3 سال سے باخدا اب کشمیر کے حوالے سے یہ تو ایک مجبوری ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں اس 5 اگست کو. ادروائز میں نے کشمیر کے حوالے سے اسٹرگل یا جو ہم برا بلا کہتے تھے نا ہندوستان کو، وہ چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے کہ دل ہی نہیں مانتا کہ کس منہ سے شرم آتی ہے. باخدا شرم آتی ہے کہ کس منہ سے بھارت کو برا بلا کہیں کہ وہ جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ یہ ناانصافی پاکستان کے اپنے اندر انہوں نے شروع کر دی ہے. جن لوگوں نے کشمیر کو پاکستان بنانا تھا انہوں نے پاکستان کو ہی کشمیر بنا دیا. اب دیکھیں، میں دیکھتا ہوں جب کہ کشمیر کے اندر جو برہان وانی شہید جس کو بھارت نے جب شہید کیا، تو وہ ایک نوجوان جو ہے اس کو عالمی سطح پر بھی انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کروایا، اور لیکن اس کے باوجود وہ مسلح جدوجہد میں شامل تھا. لیکن اس کے باوجود برہان وانی کا والد آج بھی وہاں پر سرکاری ملازمت کرتا ہے، آج بھی وہ ایک اسکول کا ہیڈ ٹیچر ہے. اس کے گھر والوں کو، اس کے باقی خاندان کو، اس کی ماں کو، اس کی بہنوں کو کسی نے نہیں چھیڑا. یاسین ملک کشمیر کا ایک بہت بڑا نام ہے، گزشتہ کئی سالوں سے اور مسلح جدوجہد میں بھی شامل رہے. کشمیر کی اس جو موجودہ جدوجہد ہے اس کا ایک استعارہ ہے یاسین ملک. ان ہاں کی جی. ساری فیملی وہاں پر ہے جی، ان کی بہنیں وہاں پر ہیں، ان کی ماں وہاں پر ہے. کسی فیملی کو باقی کو وہ نہیں چھیڑتے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. جو علی گیلانی ہے، سید علی گیلانی، بزرگ رہنما کشمیر کے، وہ ساری عمر انہوں نے قید و بند میں، اور اسی قید و بند میں ہی ان کی وفات بھی ہوگی. ہم تو ان کو شہید سمجھتے ہیں ان کو، لیکن جی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود، ان کی 50-60 سالہ جدوجہد کے باوجود، ان کے گھر کے کسی فرد کو، کسی خاتون کو، کسی بھارتی فورسز نے تنگ نہیں کیا. اور آپ پاکستان کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو ہم کس منہ سے بھارت کے خلاف جو ہے وہ نکلیں؟ ہمیں تو اب شرم آنی شروع ہو گئی ہے. بڑے اسٹرانگ لفظ ہیں آپ کے انعام بھائی، بڑے بڑے افسوس کی بات ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آج کی طرف چلیں ذرا. آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس، آل پارٹیز کانفرنس کرنی تھی، وہ ہوٹل میں پہلے ہوئی، پھر ہوٹل سے وہاں سے بھاگ کے انہوں نے جا کے کسی آئی تھنک فارم ہاؤس فارم میں ہاؤس کی ہے. جی جی. ہاں جی، فارم ہاؤس میں کی ہے. اور اس کے بعد ابھی میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، آپ سے بات کرنے کے دوران ہی مجھے پتہ لگا کہ جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں وہ 5 اگست کے، ایک تو آپ مجھے اس پہ ذرا الیبریٹ کیجیے گا، ذرا بتائیے گا وہاں کی کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس. دوسرا یہ جو بیرسٹر گوہر کہہ رہا 5 تاریخ کو صرف ایک دن کا احتجاج ہے، یہ کیا کر رہے ہیں ہاں یہ؟ جی، یہ کلپ میری نظر سے بھی گزرا ہے. حالانکہ خان صاحب کی جو ہدایات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت
قیادت جو ہے وہ ابھی تک کوئی واضح لائے عمل نہیں دے سکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب کا نہیں کب کا انقلاب کے لیے تیار تھا. پاکستان میں انقلاب کی فصل جو ہے وہ پک چکی ہے. پاکستان کے لوگ اس انقلاب کے لیے تیار ہیں، لیکن تحریک انصاف شاید ابھی تک تیار نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف تیار نہیں؟ نہیں ہے تیار. تو جس کارکن طرح کی تیار ہے، اسٹیٹمنٹ قیادت آپ تیار یہ دے نہیں ہے. رہے ہیں، جس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ یہ دے رہے ہیں کہ اپنا ایک دن کا احتجاج ہے، تو پھر اسے تو احتجاج نہ کریں، پھر اس کو پھر ختم کریں اس کے اس کو بعد پھر احتجاج کیا کو. ہوگا؟ ایک دن کے احتجاج کے بعد آپ نے جو خانے کال دیا وہ ایک جدوجہد کی کال دی ہے. تحریک ایگزیکٹلی. انصاف جو ہے یہ کوئی یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے. اس کا نام بھی اسی لیے تحریک ہے. کچھ لوگ اس کو محض ایک باقی سیاسی پارٹی کی طرح ایک پارٹی سمجھتے ہیں. یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک آن گوئنگ جدوجہد ہے. تو اس جدوجہد میں آپ ایک دن کوئی کام کر کے آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ جی جب تک بالکل. آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے آپ نے نہیں بیٹھنا. اور خاص کر کے یہ ذمہ داری جو قیادت ہے ان کے اوپر آتی ہے، اور قیادت جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس بار پھر کنفیوز نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 تاریخ کے بعد کا ایک پورا لائے عمل ہونا چاہیے. اور اس طرح کی جس طرح اس طرح کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے جس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہو، قیادت کو ان سے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا جی، ایک چیز اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ انعام صاحب کا نا یہاں پہ، کیونکہ یہ پہلے ایکس کوآرڈینیٹر بھی رہے ہیں UK میں، تو ان کا کافی سا ایکسپیرینس ہے اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات میں. میں انعام بھائی آپ سے خاص طور پہ جانا، کیونکہ آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر، یہ جو ہماری اندرونی جو OIC ہے اور کس طرح یہ اسٹرکچر چلتا ہے، اس کے بارے میں بھی. یہ UK میں بھی پورے یورپ میں الیکشن وغیرہ بھی نہیں ہو رہے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے ذرا، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے. میں نے جہاں تک میری معلومات ہیں، یو ہیو اے گڈ نالج آف اٹ. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کیا میں اس سمجھتا ہوں جی کہ خاص طور پہ ایک جب آپ نے کہا کہ تحریک جو ہے اس کا مومنٹم خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے. کہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جس طرح یہ صرف ایک UK کا جو ہے المیہ نہیں ہے، پوری تحریک انصاف کا ہی یہ المیہ ہے کہ پوری تحریک انصاف کا سٹرکچر جو ہے وہ جو ضرورت ہے یا جس مقصد کے لیے یہ جماعت بنائی گئی ہے اس کے لیے یہ سٹرکچر موضوع ہی نہیں ہے. کارکن جو ہے وہ ان کی کوئی کسی جگہ سنوائی نہیں ہوتی ہے. یہاں ایک جو پروموشن جس طرح نہیں، آئی تھنک جس طرح میں اس کو آبزرو کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، شاید اس طرح کے لوگوں نے یہ کنسٹیٹیوشن لکھا ہے اس کا، اور اس کا ایک ڈھانچہ بنایا کہ بیوروکریٹک یا جو ہوتا ہے نا، جس طرح کوئی ادارہ کوئی سرکاری یا جس میں آپ جی ملازمت جی. اختیار کرتے ہیں یا جوائن کرتے ہیں، تو آپ کو پھر جو اگر آپ آہستہ آہستہ جو اوپر والے ہوتے ہیں مینجمنٹ ان کی گڈ بکس میں آپ آنا شروع ہو جائیں تو آپ کو پروموشن آتے پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. اور جس دن آپ کسی کے گڈ بکس میں نہیں رہے تو آپ کو پیچھے سے کھیل دیا جاتا ہے. تو اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے تحت اور اسی طرح کا اسٹرکچر تحریک انصاف کا ہے. اس کو آج تک انقلابی جماعت کے طور پر اس کو بنایا ہی نہیں گیا، نہ ہی ایک تربیت کی گئی ہے، نہ ہی کوئی ایسی کوئی ادارہ ہے اس میں. اب UK کی بات بھی اگر کریں، حالانکہ آرام سے جو چاہیے جو، اور میرے خیال میں جو برکی صاحب نے اس دفعہ یہ کافی دفعہ میں گوش گزار کر چکا ہوں، اور ان کی جو یہ لیٹ جو آیا تھا نوٹیفیکیشن اس میں انہوں نے ذکر تو کیا، لیکن ابھی اس پر عمل کب ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے. کہ آپ آرام سے دیکھیں جی، ایک عبوری سیٹ اپ مطلب ہے کہ بنا لیں، جتنے بھی لوگ ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کو اس میں شامل کریں. اور UK لیول کا، کیونکہ یہ تحریک اس وقت ایک بڑے نازک موڑ سے گزر رہی ہے. اس میں ایک باضابطہ اسٹرکچر ہونا چاہیے. دوسرے جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جس کو الیکشن کا بھی سیٹ اپ ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریٹ ریس ہے. یہ ریٹ ریس ہے جس میں وہ لوگوں کو آپس میں ریس لگوائی جاتی ہے. کہ پہلا ایک سیٹ اپ تھا کہ جو وہاں پر شاید پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ریٹ ریس سے آپ کے جو لوگ زور لگاتے ہیں اور پارٹی کے فنڈنگ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، پارٹی کو پیسے ملتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ لانگ رن ایک نقصان دہ عمل ہے. اس سے نقصان ہو رہا ہے. آپ ہر سال لوگ جو آپ کے ساتھ شامل کم ہو رہے ہیں اور آپ دھکے دے کر ان کو زیادہ لوگوں کو نکال دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پچھلے میرے خیال میں 20 سال سے زیادہ عرصے سے یہ UK کی باڈی یہاں پر بنتی آ رہی ہے، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں. اب مجھے 20 بالکل. جو سابق صدور ہے وہ بتائیں کہاں پر ہے؟ کوئی ایک بھی مجھے نہیں نظر بتا. نہیں آ رہا کسی فنکشن میں نہیں. کہیں یا کسی چیز میں مہم میں. یا تو کیا ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا؟ تعلق ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اسٹرکچر ہی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ اپنا کچھ ان پٹ دے سکیں. ہر مطلب ہے کہ اگر فار ایگزامپل جی بالکل. کسی آپ کے ریجن کے 2000 ووٹ ہیں، اس میں سے ایک بندہ
1100 ووٹ لیتا ایک ایک گروپ لیتا، دوسرا 900 ووٹ لیتا. اب 900 ووٹ والے کے لیے آپ ان کو ٹوٹلی آؤٹ کر دیتے ہیں، سسٹم سے ہی آپ فرق کر دیتے ہیں ان کو. اسی طرح آپ مطلب بندوں کو مزید شامل کرنے کے بجائے ہر سال 50% لوگ آپ آف کر دیتے ہیں. یہ تو بدقسمتی سے یہ خان صاحب کی یہ کرائسس شروع ہو گئی تو یہ ابھی تک چل رہی ہے، ورنہ میرے حساب میں تو یہ پارٹی نے ختم ہو جانا تھا. وہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ پارٹی اس وقت ختم ہوگی جب اپنے نظریے سے ہٹے گی، اور نظریے کو ہٹتے ہٹتے کارکنوں کی بہرحال یہ ایک پارٹی بنی تھی ایک سیاست کے لیے، لیکن یہاں پہ جنگی حالات ہو گئے ہمارے. برانی میں نام صاحب بہت شکریہ آپ کا. نام بھائی اٹس نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت ساری باتیں آپ سے کرنے والی ہیں، لیکن چونکہ دورانیہ چھوٹا ہے، 15 منٹ کا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی بی 3 تاریخ کے بعد پروٹیسٹ پہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروٹیسٹ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے ایک سیشن رکھیں گے جس کے اوپر مزید ایلیبوریٹ کریں گے چیزوں کو. بہت شکریہ بہت نام بھائی، شکریہ. تھینک یو. بس اس وقت 3 تاریخ کے اوپر سب لوگوں سے گزارش ہے کہ 3 تاریخ کے اوپر فوکس کریں اور سب لوگ وہاں پر پہنچیں. باقی یہ آپسی معاملات طے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ جی. اللہ حافظ. بہت شکریہ.